قرآن پاک راہ نجات ہے۔ قرآن مجید سب کو نجات کا راستہ کیسے دکھاتا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ باقی سب کتابیں ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں، لیکن قرآن مجید اس کا بنایا ہوا ہے جس کے ہم بنائے ہوئے۔ کون ہے؟ اللہ۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ میں آپ کو شعر و شاعری کے انداز میں قرآن پاک کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جس نے ہم سب کو بنایا اسی نے ہم سب کو بچایا، جس نے ہمیں پیدا کیا اسی نے ہم کو جینے کا طریقہ سکھایا، جس نے ہمیں رزق دیا اس نے ہمیں حلال و حرام کا فرق بتایا، جس نے ہمیں عقل دی اسی نے ہمیں علم دیا، جس نے ہماری تقدیر بنائی اسی نے ہماری تدبیر بتائی، جس نے ہمیں تاج پہنایا اسی نے راج سکھایا، جس اللہ نے ہمیں جیسے بنایا اسی اللہ نے ہمیں ویسے سکھایا، جس اللہ نے ہماری خلقت کا سامان کیا اسی اللہ نے ہماری ہدایت کا سامان کیا۔ قرآن مجید سراسر ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ کائنات کی ہر مخلوق کے لیے راہ ہدایت ہے۔ اب بات آتی ہے قرآن کیا ہے اور رسول اللہ کیا ہے؟ قرآن کیا ہے اور رسول اللہ کیا ہے؟ قرآن پاک اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا نہ کیا جاتا تو کائنات کے اندر کوئی بھی چیز پیدا نہ کی جاتی۔ جس طرح قرآن کی قوت کائنات ہے، نبی کی نبوت سبب تخلیق کائنات ہے، قرآن لاریب ہے تو نبی بے عیب ہے، قرآن تقریر ہے تو نبی اس کی عملی تفسیر ہے، قرآن روشنی کی تنویر ہے تو نبی ہادی بے نظیر ہے، قرآن دنیا کی تدبیر ہے تو نبی دنیا کی تقدیر ہے، قرآن حق عالم غیر ہے تو نبی حق کی شمشیر ہے، قرآن جس کے سینے میں تحریر ہے نبی اس کے سینے میں تصویر ہے، جس نے قرآن سے محبت کی قرآن نے اسے نبی کی محبت کے آداب سکھائے، جس نے نبی سے محبت کی نبی نے اسے قرآن کے مطابق جینے کا انداز سکھایا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یا کوئی مشکل، کوئی سوال، کوئی اعتراض؟ قبلہ ظہور صاحب کوئی اعتراض، کوئی سوال؟ وہ پہلے کا مسلمان جنگ میں جاتا تھا قرآن اور شمشیر کے ساتھ، وہ پہلے کا مسلمان جنگ میں جاتا تھا قرآن اور شمشیر کے ساتھ، یہ آج کا مسلمان فلم پر جاتا ہے بیٹی اور ہمشیر کے ساتھ۔ بیٹی اور ہمشیر کہتے ہیں بہن کو، اس کے ساتھ۔ پہلے صحابہ کرام جاتے تھے جنگوں پر تو ان کی سینے میں قرآن ہوا کرتا تھا، قرآن لے کے جایا کرتے تھے، اور آج ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی بیٹی اور بہن کو کہتے ہیں چل ہم فلم دیکھنے کے لیے چلیں۔ آج ہی ہو رہا ہے، ہر جگہ پر آج یہی ہو رہا ہے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ ہر جگہ پر آج یہی ہو رہا ہے۔ جس قدر میں نے مٹائے تیری یادوں کے نقوش، جس قدر میں نے مٹائے تیری یادوں کے نقوش، دل بیتاب نے اتنا ہی تجھے یاد کیا۔ قرآن کا لفظ قرن سے بنا، قرن کا معنی ہے ملنا یا ساتھ رہنا، یا ساتھ رہنا۔ قرآن کے معنی ہے ملنا یا ساتھ رہنا۔ اب آپ غور کریں، قرآن پاک ساتھ ہے، حق اور ہدایت قرآن پاک کے ساتھ ہیں، عقائد و اعمال قرآن پاک کے ساتھ ہیں، اعمال و اخلاق قرآن کے ساتھ ہیں، سیاست و عبادات قرآن کے ساتھ ہیں، معقولات و معمولات قرآن کے ساتھ ہیں، ارشادات و معاملات قرآن کے ساتھ ہیں۔ قرآن ہر وقت ساتھ رہتا ہے، قرآن دل کے ساتھ رہتا ہے، قرآن خیال کے ساتھ رہتا ہے، قرآن ظاہری اعضاء کے ساتھ رہتا ہے، قرآن باطنی اعضاء کے ساتھ رہتا ہے، قرآن بچپن میں ساتھ رہتا ہے، قرآن جوانی میں ساتھ رہتا ہے، قرآن بڑھاپے میں ساتھ رہتا ہے، قرآن ہر جگہ ساتھ رہتا ہے، قرآن تخت پر ساتھ رہتا ہے، قرآن تختے پر ساتھ رہتا ہے، قرآن گھر میں ساتھ رہتا ہے، قرآن گھر میں ساتھ رہتا ہے، قرآن مسجد میں ساتھ رہتا ہے، قرآن مدرسے میں ساتھ رہتا ہے، قرآن آبادی میں ساتھ رہتا ہے، قرآن جنگل میں ساتھ رہتا ہے، قرآن سوتے میں ساتھ رہتا ہے، قرآن جاگتے میں ساتھ رہتا ہے، قرآن سفر میں ساتھ رہتا ہے، قرآن حیدر میں ساتھ رہتا ہے، قرآن قبر میں ساتھ رہتا ہے، قرآن حشر میں ساتھ رہتا ہے، اور قرآن قبر میں بھی ساتھ۔ سبحان اللہ، قرآن قبر میں ساتھ رہتا ہے اور قرآن جنت میں بھی ساتھ رہتا ہے۔ جب حافظ قرآن سینے میں لے کر جنت میں جائے گا
تو اللہ پاک کا حکم ہوگا، اللہ پاک کا حکم ہوگا اے حافظ قرآن پاک پڑھتا جا، کیونکہ قرآن پیدائش سے لے کر جنت تک انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ قرآن نام کیا ہے؟ قرآن نام کیا ہے؟ قرآن نام ہے 30 پاروں کا، قرآن نام ہے 92 مکی اور 22 مدنی صورتوں کا، قرآن نام ہے 60 منزلوں کا، قرآن نام ہے 114 صورتوں کا، قرآن نام ہے 540 رکوع کا، قرآن نام ہے 6666 آیات کا، قرآن نام ہے 8643 کلمات کا، قرآن نام ہے 7,07,934 الفاظ کا، قرآن نام ہے حروف کا، قرآن نام ہے اعراب کا، اعراب نام ہے زبر زیر و پیش کا، زبر زیر نام ہے آواز کا، اور آواز نام ہے محمد مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔